تو گاڑیاں چلاتا گئے اور شراب کا سیون کرتا گئے، اگر شراب پیتے پیتے تیرے گردے خراب ہو گئے، تیرے پھیپھڑے سڑ گئے، اگر تو جوانی میں چلا گیا تو پھر زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج کے ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، اس دنیا میں جب تک زندہ رہو ایسی زندگی گزارو تاکہ اگر آپ گاڑیاں چلاؤ شراب کے نشے میں نہیں، گانے سنتے ہوئے نہیں، بلکہ منہ کو پاک و صاف رکھو، گاڑی چلاؤ، اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے خدا نخواستہ تو موت آئے تو زبان میں شراب کا کی ناپاک قطرے نہ ہو، بلکہ اگر موت آ جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ زندہ آباد، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی شراب مت پیا کرو، یہ دنیا ہے، کتنے لوگ آئے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہمارے سامنے، ہم نے اس 35 سال کی عمر میں نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکڑ کے زمین پہ چلتا تھا لیکن آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے، کوئی اچھے سے نام بھی نہیں لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں موت تو آنی ہی ہے لیکن ایسی نیکیاں کرو، ایسا عمل کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ یقین کر لیا اور نیکیاں شروع کر دی کرنی تو یاد رکھنا یہ دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی آباد ہو جائے گی۔ سنو، اگر آپ چاہتے ہو، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بیچ میں بیٹھ کے گٹکا کھا رہے ہیں، تقریر ایسی تقریریں میری بار بار نہیں ہوتی ہے، میں چھوٹا مجمع دیکھ رہا ہوں اس لیے میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ لوگ اچھے ہیں، سننے والے ہیں، اگر سن رہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کیا تیور ہے آپ کا، ہمیں ایسی ہی محفل پسند ہے، لاکھ کا مجمع ہو، شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنو لوگوں، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو 5 باتوں پر عمل کر لے گا، حدیث پاک ہے، جو 5 باتوں پر عمل کر لے گا اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 5 باتیں سنیں گے آپ، انشاءاللہ دل کو سکون مل جائے گا۔ مولانا رئیس صاحب تھوڑا سا ہٹتا ہوں، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس میں سٹ کے بولنا ہوگا مکمل۔ خیر خیر چلے ماشاءاللہ۔ سنیں 5 باتوں پہ جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون عطا فرما دے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے گئے بہت کماتا ہوں لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں گئے تو سنو مدینے والے مصطفیٰ کی اس حدیث پہ عمل کر لینا، اگرچہ جھوپڑی میں رہو گے، نمک روٹی کھاؤ گے، اسی جھوپڑی میں اللہ تعالی جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ سنو کیا کیا ہے 5 باتیں، یہی 5 باتیں سن کے آپ کو بس یہاں سے میری تقریر وہی ختم ہو جائے گی۔ غور سے سنو لوگوں، آقا کریم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے حرام سے بچ جاؤ، حرام سے رک جاؤ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں
صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، حج کرنا نیکی نہیں ہے صرف، بلکہ حرام سے بچ جانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حرام سے بچا کرو، کیونکہ لوگ جو حرام کھاتا ہے جب تک وہ حرام کے لقمے سے توبہ نہیں کر لیتا ہے، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کی گلاب کو پکڑ کر بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ حرام سے بچو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے گا کم کمائے گا، اسی کمائی میں اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دے گا۔ لیکن آج بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیوی کے تانے کی وجہ سے، بچوں کے تانے کی وجہ سے مجبوراً جا کر حرام کی طرف قدم بڑھا دیتے گئے۔ کیوں؟ آج کی مائیں، میں کہنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں سنو، کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ نہ کہنا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ نوجوانوں، بچوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ سے یہ مت کہنا۔ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ سے زبان درازی کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے آپ نے میرے لیے، صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تجھے پیدا کر کے اور تجھے پال پوس کر جوان کر دیا، اسی کا احسان اگر تو چکانا چاہے تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن باپ کے احسان کا قرض نہیں اتار سکتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ایسی باتیں نہ کریں۔ ماں بہنوں تم بھی نہ کہنا، اپنے شوہر سے یہ نہ کہنا آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ یاد رکھنا تو اگر شوہر کو تانے دیتی ہے، یہاں تک میں نے کہتے ہوئے کتنی عورتوں کو کان سے سنا ہے کہ آپ کو چوری کر کے لانا ہو، ڈکیتی کر کے لانا ہو، جہاں سے لانا ہو، لیکن ہمیں وہ کپڑا چاہیے تو چاہیے، ہمیں وہ ہمیں سینڈل چاہیے تو چاہیے، وہ ہمیں جھمکا چاہیے تو چاہیے۔ یاد رکھنا اگر تیرے کہنے کی وجہ سے تیرے شوہر نے حرام کی طرف قدم اٹھا لیا، جتنا گنہگار تیرا شوہر ہوگا اتن سے زیادہ گنہگار تو بھی ہوگی، کیونکہ تو نے اسے تانا میں مار کر بھیجا ہے۔ سنو سنو، امام غزالی کے دور میں امام غزالی فرماتے گئے ایک ایسا شوہر تھا، ایک ایسی بیوی تھی ایک گاؤں میں جن کے پاس اتنی کمی تھی پیسوں کی، وہ غربت کے اتنے مارے تھے کہ 7 دن ہو گئے، لیکن 7 دنوں سے گھر میں چولہا تک نہیں جلا تھا، پانی پہ گزارا کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بلبلا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام غزالی فرماتے گئے ایک دن بیوی آ گئی، 7 دن کے بعد 8ویں دن ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، دیکھے تو صحیح گھر کی حالت کتنی بری ہے، 7 دن ہو گئے گئے، بچے بھی بھوکے گئے، میں بھی بھوکی ہو، آپ بھی تو بھوکے گئے، 7 دنوں سے صرف پانی پر گزارا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نامدار ایسا کرے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھا گئے، پاؤں کو سلامت رکھا گئے، کہیں مزدوری کرنے جائیں اور مزدوری کر کے نوکری کر کے کچھ پیسے کما کر لائیں تاکہ اس سے راشن خریدیں گے، میں بھی کھاؤں گی، آپ بھی کھائیں گے اور بچے بھی ہمارے سب مل کر ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، شوہر کہنے لگا میری بیوی ٹھیک ہے کل صبح میں کام پر چلا جاؤں گا۔ جیسے کہ فجر کی اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان دیا، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سنا وہ فوراً شوہر بیدار ہو گیا، بیوی بھی بیدار ہو گئی، دونوں نے وضو کر لیا، شوہر بھی مصلی بچھایا، قریب میں بیوی بھی مصلی بچھائی، دونوں نماز کی نیت باندھتی گئے، نماز سے فارغ ہو گئے دونوں، شوہر مصلی پہ بیٹھ
کر ابھی تسبیح کے دانے گن رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، اچانک بیوی آ گئی، ایک ہاتھ میں کدال لے کر آئی، ایک ہاتھ میں جھولا لے کر آئی، اور آ کر اپنے شوہر کے قریب رکھ دی۔ اے میرے شوہر نامدار، جائیے جہاں پہ مزدوروں کی لائن لگے گی آپ بھی جا کر کھڑے ہو جائیے گا، کچھ پیسے کما کر اگر لائیں گے تو پھر ہمارا بھی خرچہ، بچوں کا بھی خرچہ چلے گا۔ شوہر نے گھر سے قدم جیسے باہر نکالا تو دیکھو بیوی کا عقیدہ دیکھو، بیوی کا اللہ کی ذات پر یقین دیکھو، اور بیوی کی نیکیوں کا مرتبہ دیکھو کہ بیوی دوڑ کر آگے آ گئی، اپنے شوہر سے کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، ایک وعدہ مجھ سے کر کے جائیے، آپ پہلا دن کام پر جا رہے گئے، وہ وعدہ کر کے جائیں، اگرچہ کام نہ ملے، اگرچہ پیسے نہ ملے، آپ بھوک لوٹ کر گھر خالی ہاتھ آ جائیے گا، لیکن وعدہ یہ کر کے جائیے کہ جو بھی کما کر لائیں گے حلال کما کر لائیں گے، حرام کا ایک پیسہ بھی اپنے گھر کما کر نہیں لائیں گے۔ بے شک سبحان